ہاں ثانیہ. السلام علیکم، میرا نام ثانیہ خادم حسین ہے اور میں کوٹھی رولا پور سے ہوں. میری ایجوکیشن کے سلسلے میں آپ سے بتانا چاہوں گی کہ میری ایجوکیشن ابھی میں ایم فل اسٹڈیز کر رہی ہوں، ایم فل اسکالر ہوں. اس کے علاوہ میں نے ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے، ایک ماسٹرز آف اسلامک اسٹڈیز پلس ماسٹرز آف اسپیشل ایجوکیشن. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں نے اوپن یونیورسٹی میں چونکہ میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا فری، تو ایڈمیشن بھی ہو رہے تھے، تو میں نے جو یونیورسٹی نے لانچ کیا ایک نیو پروگرام بی ایس 2.5 سالہ پروگرام، تو بی ایس انگلش لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس میں میں نے ایڈمیشن کروایا ہے. اور اس کے علاوہ پڑھائی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی، چونکہ میں ویلی امپیئرڈ ہوں تو میں اپنا پروسیجر بتانا چاہوں گی کہ میرے پڑھنے کا کیا پروسیجر ہے. تو ایک تو ہمارا یہ تھا کہ کلاس کالج لیول تک یا اسکول لیول تک ایک ہماری اسکل ہوتی ہے جسے بریل اسکل کہتے ہیں. موسٹلی یہ جو سائٹڈ لوگ ہیں اس کو وہ کہتے ہیں ڈاٹس والی اسکل ہے، جس سے ہم چھو کے اس طرح سے چیک کر کے ہم لوگ پڑھتے ہیں. وہ ڈاٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم فنگرز لگا کے اور فیل کر کے ہم پڑھتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی تو میں الحمدللہ ایم فل اسکالر ہوں اور میں ٹیکنالوجی کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ یوز کرتی ہوں اور اسی کے یوز سے میں پڑھتی ہوں. فار ایگزامپل کمپیوٹر کے اندر ورڈ ہے، اس کے اندر میں ٹائپنگ کر کے تو اپنی اسائنمنٹس وغیرہ بناتی ہوں. اپنی جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کی پریزنٹیشن کے لیے میں پی پی ٹی بنانے کے لیے پاور پوائنٹ کو یوز کرتی ہوں. اس کے علاوہ جو باقی اگر میرا زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کا سسٹم ہو، زیادہ لیپ ٹاپ میں پڑھتی ہوں، کیونکہ انگلش کی جو انگلش ہے تو اس کے لیے تو ہمارے لیے سافٹ ویئر کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. وہ تو انگلش بکس ہم پی ڈی ایف میں ڈال کے لیپ ٹاپ میں ایزیلی ریڈ کر سکتے ہیں. لیکن اردو کے لیے ابھی یہ ہے کہ سافٹ ویئر کے اندر تھوڑا سا ڈفرینٹ سسٹم ہے. عربک اردو ہم وہ اچھے سے نہیں ریڈ کرتے نا، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ میں موبائل ساتھ لے کے جاتی ہوں یونیورسٹی میں کلاس میں. تو ٹیچرز سے بات کی بھی ہوتی ہے، الاؤ کرتے ہیں وہ لوگ، تو ہم ریکارڈنگ کر کے لے آ جاتی ہوں اور گھر میں آ کے میں سنتی ہوں. اور کچھ مین پوائنٹس ہوتے ہیں جو تو وہ سن کے تو میں اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہوں لیپ ٹاپ کے اندر. رقیہ. السلام علیکم، میرا نام رقیہ خادم ہے. السلام علیکم، میرا نام رقیہ خادم ہے. میں ماسٹر اردو لٹریچر میری تعلیم ہے. اس کے علاوہ میری بریل انسٹرکٹر بھی ہوں. مانٹیسری ٹیچر ٹریننگ بھی میں نے کی ہوئی ہے. آرٹ ہینڈی کرافٹ جو چیزیں وغیرہ بناتے ہیں اس میں بھی میں نے کورس کیے ہیں. یعنی اپنی طرف سے میں نے کافی کوشش کی. اسپیشل لوگوں کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں بھی میں نے کافی مہارت حاصل کی. ایک ادارہ بھی چلایا، ابھی تک چل رہا ہے، رولا پور جو نبینہ سینٹر ہے اظہار نو کے نام سے. تو ابھی کوشش ہم کر رہے تھے کہ ہمارے لیے اور میری کمیونٹی جو بلائنڈ کمیونٹی ہے پڑھی لکھی اس کے لیے جاب ہو جائے. کئی جگہوں پہ ہم نے آواز اٹھائی، وزیر اعظم تک بھی دی، لیکن آج تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو اب بھی میں ریکویسٹ کر رہی ہوں، جہاں تک یہ میڈیا کے ذریعے میری آواز جاتی ہے تو میں سب کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہم معذور لوگوں کی، معذور تو کہنا نہیں چاہیے لیکن کچھ لوگوں کو شاید سمجھ نہ آئے اس لیے میں کہہ رہی ہوں، ہم لوگ اسپیشل ہیں تو اسپیشل لوگوں کی آواز جو گورنمنٹ تک بھی اٹھائیں تاکہ ہمیں آنکھ مل جائے. کیوں کہ ہم لوگ شوق رکھتے ہیں کہ ہم بھی جاب کریں، ہم بھی کسی کی مدد کریں. آپ دیکھیں کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو ہم لوگ کیا ایسوسیشنوں اور دوسرے مخیر حضرات کے وہ اذکار وغیرہ فطرانہ یہ وہ اس پر ہی پڑھنے کے لیے کیا دنیا پہ آئیں. ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اپنا کما کے کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں، ہمارا شوق نہیں ہے، ہمیں بھی شوق ہے. تو اس لیے ہم نے اتنی اسٹرگل کر کے تعلیم حاصل کی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے ذریعہ وسیلہ بنے، کسی کی مدد کریں. یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، جیسے نارمل لوگوں کی، ہماری بھی ہے. ہمارے صرف آنکھیں خراب ہیں، باقی تو اللہ نے ہمیں اسی طرح ذہن دیا ہے، دل دیا ہے، سوچ دی ہے، سب کچھ ہے. تو اللہ نے اسپیشل ہمیں کسی کام کے لیے کیا ہوگا. تو ہمارے جذبات یہی ہے کہ ہم بھی دوسروں کی مدد کریں. اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ اسپیشل ہو کے بھی اسپیشل لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے کمیونٹی کو حق ملے. تو ہم نے بہت کوشش کر لی ہے، گورنمنٹ کی طرف بھی بہت کر لیا ہے، لیکن اب ہمارے ہاتھ کھڑے ہو گئے. ہم کہتے ہیں روڈوں پہ بیٹھ جائیں تو پوری دنیا دیکھے اور دھرنا لگائیں. لیکن چلو اس میں ابھی بھی ہم تھوڑا صبر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی اٹھے ہماری آواز اٹھا لے.
اچھا فاروق صاحب ایک میسیج آپ دیں گے، شبیر صاحب ایک میسیج آپ اور ممتاز صاحب ایک میسیج آپ، کہ ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ اگر ہمیں کہیں پروگرام رکھتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ باعزت طریقے سے ان کے لیے ایسا کوئی سیشن ارینج کیا جائے کہ جس میں یہ سیشن بھی دیں اور ایز اے سیشن کے ان کی جو چارجز بنتے ہیں وہ ان کو پے کیے جائیں نا، جس طرح سے باقی ہم کسی بھی سیشن میں ٹرینرز کو بلاتے ہیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص شبیر گیلانی صاحب میڈم آپ کا، کہ آپ نے ہمیں یہ جگہ دکھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا خاص رحم اور کرم کرے۔ یقیناً ان کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا ہے، مگر یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے لیے یہ ایک رول ماڈل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس بڑی تعداد میں وسائل ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود جو توفیق اللہ نے ان کو دی ہے بغیر نظروں کے، اور جس مقام تک یہ لوگ پہنچے ہیں، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میری ایک تجویز جو انٹرویو سے پہلے بھی میں نے دی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو اگر کسی اپنے اداروں کے اندر جو جن لوگوں نے بڑے بڑے اسکول بنائے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ان بچوں کو وہاں جائیں یہ لوگ، وہاں اپنی جو صورتحال ہے وہ سب بیان کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کٹن دور کے اندر اپنی تعلیم حاصل کی اور کس مقام تک یہ پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ ہوگا کہ یہ مانگنے والی بات نہیں ہوگی، یہ ان کے لیے ایک ذریعہ معاشی بن جائے گا۔ اور جو ہماری لوگ ہیں، ریاست کی تو بے بسی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو، یہ ہمارے جو ذمہ دار جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ان سب کو سب سے پہلے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اور یقین کرو کہ ان لوگوں کو دیکھنے سے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خاص رحم اور کرم کرے گا۔ تو ہم پوری کوشش کریں گے جو ہماری بساط میں ہوگا، ہم اپنے جو میرے کوئی جاننے والے ہیں، میرے بھائی بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان بیٹی کو، ان بہنوں کو، ان کو لے کے جائیں ان اداروں کے اندر، یہ اپنا پروگرام پورا پیش کریں اور یہ لوگوں کو سمجھیں اس حساب سے جو ان کی کوئی مالی معاملات ہوتی ہے تو وہ لوگ کریں، نہ کہ یہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور فطرانے کے حساب سے جس طرح انہوں نے باتیں کی ہے۔ یہ دل دلا دینے والی ان کی گفتگو ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرتا ہوں، تو میں اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے لیے بہتر سے بہتر ہم آواز اٹھائیں۔ بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کے یہاں ہونے کا، اور بالخصوص آپ نے میری دعوت پہ یہاں وقت نکالا۔ اس وقت ہم موجود ہیں راولا کوٹ میں بلائنڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نمائندگان کے ساتھ، اور یہ جس طرح کہ اس سے قبل بھی رقیہ نے بھی بتایا کہ یہ خصوصی افراد ہیں، اسپیشل پرسن ہیں یہ ہمارے معاشرے کے۔ تو کیونکہ ہم ان کے ساتھ تقریباً 7-8 سال سے ہمارا اور ان کا تعلق ہے، اس وقت سے جب ممتاز صاحب کی اور ان کی رقیہ کی وہ شادی بھی ہوئی تھی، اس پروگرام میں بھی ہم شامل تھے۔ تو یہ ان کی بہن ہے ثانیہ۔ پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو لیکن غالباً مجھے یاد نہیں تھا۔ آج انہوں نے بڑی کام کی باتیں کی ہیں، اور بالخصوص جو انہوں نے اپنی تعلیم کے حوالے سے بتایا کہ میں ایم فل اسکالر ہیں یہ، اور ابھی میرے خیال میں انگلش لٹریچر میں بی ایس سی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے سارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے ایک لیسن لرن ہے۔ انشاءاللہ ہم جس طرح اس سے پہلے ان کے ساتھ تعاون تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، مل جل کے چلتے رہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی چلتے رہیں گے۔ آج اس میں نیا ایڈیشن ہوا، فاروق صاحب بھی آگے، اور ہم کوشش کریں گے کہ راولا کوٹ اور اس کے گرد و نواح میں جتنے بھی دوسرے اضلاع میں یا حکومت آزاد کشمیر تک یا مظفرآباد یا اسلام آباد تک جو بھی اس طرح کی آرگنائزیشنز ہوں گی یا جتنے بھی انسٹیٹیوٹ یا ادارے ہوں کام کر رہے ہوں ان تک، اور بالخصوص جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں ان تک بھی ہم یہ چیزیں کہانی جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور بالخصوص راولا کوٹ میں جو فیمس قسم کے جو یوٹیوبرز ہیں یا فیس بک پہ لوگ ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں، ان سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ وہ بھی آئیں، لیکن اس کے لیے ان کو کوشش کرنی پڑے گی کہ اپنی جو پوری ٹیم ہے وہ آپ کبھی اکٹھے کریں، کیونکہ آج اس وقت رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے، ہم بھی تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، اور جو ان کے باقی کولیگ ہیں وہ واپس چلے گئے۔ انشاءاللہ عید کے بعد کبھی ہم پھر پروگرام رکھیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، اللہ کرے سارے بخیریت ہوں، تو باقی بھی آپ کے جتنے ساتھی ہیں وہ بھی حاضر ہوں گے، تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ کوئی اس طرح کا کوئی سیشن رکھیں۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا جو چوری دامن کا ساتھ ہے، اور یہ جب تک ہم
اس سیکٹر میں ہیں یا زندگی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں. ممتاز صاحب آپ. بسم ممتاز اللہ صاحب الرحمن الرحیم. میں جناب محترم شبیر جیلانی صاحب اور محترم فاروق صاحب، میڈم ابدا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اتنے دور سے چل کر ہمارے پاس آئے ہیں. یہ جب بھی ہم نے ان کو کہا تو یہ آئے اور ہر موقع پر ہر پلیٹ فارم پر انہوں نے ہماری آواز اٹھائی. تو ان کا یہ شکریہ ادا کر سکتا ہوں اور دعائیں کر سکتا ہوں ان کے لیے. تو یہ ہے کہ ہم لوگ تو ایک اسٹرگل کر رہے ہیں. یہ کہ یہ سمجھ لیں کہ ہم آنکھوں والوں کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ مطلب اس طرح ہے کہ کل کوئی بھی ہو سکتا ہے. جی تو میں بس یہی کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے ہمارا حق دیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا جو ہے وہ اچھا رقیہ ثانیہ، اور آپ کی باتیں سن کے پہلے ایک دو دفعہ میں آئی ہوں لیکن اتنا ڈیٹیل سے نہیں پتا تھا. یقین کریں کہ میں خود شرمندہ ہو رہی ہوں نا کہ آپ کس سٹیج پہ اور ہم کس سٹیج پہ ہیں. اور آپ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہیں، بلکہ رول ماڈل کے علاوہ بھی اگر کوئی الفاظ ہوتے تو میں وہ ادا کرتی نا. اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں ڈیٹیل سے بتایا، اور آج ہی ہمیں جا کے صحیح طریقے سے آپ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا ہے نا. مجھے بھی خود اتنا نہیں پتا تھا کہ اس طریقے سے کہ آپ اس لیول پہ آپ نے ایجوکیشن حاصل کی اور خود سوچے کہ ہم جس طرح سے ہم لوگ بہت نارمل انداز میں پڑھتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں ہمارے گھرانوں میں، سب ایکسپنسز پورے ہو رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ نے اتنی اسٹرگل کی اور آپ کے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے. اور اس کے علاوہ آپ نے ایک رول ماڈل بن کے سب کو دکھایا کہ خواتین اگر چاہیں تو کچھ بھی کر سکتی ہیں. اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جس طرح سے فاروق صاحب نے کہا نا، ان کا آئیڈیا بہت اچھا تھا کہ ہمارے مختلف سکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں ان میں سیشنز ہوتے ہیں مختلف نا. تو ہم آپ کو ایز اے ٹرینر، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جس طرح ممتاز صاحب کہہ رہے تھے کہ میں یونیورسٹی جاتا ہوں تو وہاں پہ ہم یہ ہوتا ہے کہ کنٹریبیوشن کے لیے ہم وہاں پہ جاتے ہیں چندہ وغیرہ مانگنے کے لیے. نہیں، یہ آپ کا حق ہے، بلکہ حق سے بھی زیادہ اگر کوئی ورڈ ہوتا تو میں استعمال کرتی. ہم آپ کو وہاں پہ ایز اے ٹرینر بلائیں گے، اور جس طریقے سے آپ نے ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈسکشن کی، اور وہ ڈسکشن شاید کئی دنوں تک میرے ذہن سے نہ جائے ہم لوگوں کے نا. اور ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فاروق صاحب آج یہ نہیں آ رہے تھے، پھر بھی ہم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں نا. چلو انہوں نے بھی دیکھ لیا، اور ان کا یہ کہ یہ ایک تو سیاست میں بھی ہیں، دوسرا بہت ساری مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ انٹریکشن ہے. داتا برلاس ویلفیئر آرگنائزیشن ہماری یوسی پاچھوٹ میں ہے، ان کے یہ بانی صدر بھی ہیں اور آج کل کوآرڈینیٹر بھی ہیں، بلکہ شبیر صاحب ان کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور میں وومن ونگ کی چیئر پرسن ہوں نا. ایک تو شمع ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہماری ہے، لیکن آج کل ہم جو ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں نا، جو ہم کام کر رہے ہیں، وہ داتا برلاس ویلفیئر آرگنائزیشن کے ذریعے کام کر رہے ہیں. یہ بھی ان کو عید کے بعد جو ہے نا یہ کوشش کریں گے کہ ان سب کو ایک عید ملن پارٹی دے دیں راولا کوٹ میں. بالکل، یہ ہم داتا سب برلاس ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے میں آئیں گی نا، یہ میں کہتا نیکسٹ ٹائم آپ کو اپنی فائل بھی دکھاؤں گی پوری ڈاکومنٹس. ہاں بالکل، بلکہ ہم آئیں گے عید کے بعد، ٹائم نکال کے آئیں گے انشاءاللہ. ڈیٹیل آپ سے ڈسکشن کریں گے، سب کچھ بیٹھیں گے، مل بیٹھ کے عید ملن پارٹی بھی فاروق صاحب نے کہا کہ ہم سب مل کے آپ کو دیں گے. اور انشاءاللہ آج کے بعد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی یہاں پہ کوئی دعوے کر کے جا رہے ہیں، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے اللہ پاک کی رضا سے کہ ہم جہاں پہ بھی ہم آپ کی آواز پہنچا سکیں وہاں پہ پہنچائیں. اور خاص طور پر راولا کوٹ، ظاہر راولا کوٹ ہمارا ہی ہے، اور ہماری بچیاں اگر اتنی لائق ہیں اور وہ بھی اسپیشل، تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان کے لیے کچھ نہ کر سکیں تو پھر ہمیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں آرگنائزیشن چلانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے نا. تو جی میں نے کہا اب دیکھیں کہ ہم لوگ شروع میں نارمل اسکول میں پڑھے، عام جو اسکول ہوتا ہے، مڈل اسکول ہوتا تھا ہمارے گھر کے پاس. تو وہ ٹیچر میرے، انہوں نے مجھے لکھنا، حالانکہ ہماری جو پہلے ادھر کوئی اویئرنیس نہیں تھی، نہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بریل کیا ہوتا ہے. تو اس وقت ہم لوگ نارمل میں، تو انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑوا کے نا نارمل لکھوایا، جو آپ لکھتی ہیں وہ میں بھی لکھتی ہوں، لیکن میں دونوں لکھتی ہوں، بلائنڈ کی بھی لکھتی ہوں اور وہ بھی. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ سب ہمیں فاروق صاحب نے آج آپ کو افطاری کے لیے جو سامان دی ہے، ان کی ٹیم کے لیے بہت اسپیشل دعا، ہماری آرگنائزیشن کے لیے اسپیشل دعا، اور ہم سب کے لیے اسپیشل دعاؤں میں یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ اس قابل ہو سکے کہ آپ سب لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں نا، اور آپ ہمارے ٹیم کا ایک حصہ بن جائیں گے انشاءاللہ. آئندہ ہم سب مل جل کے دوسروں کے لیے کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کا یہ جذبہ ہے نا کہ ہم نے صرف اپنے لیے نہیں جینا.
बल्कि हमने दूसरों के लिए भी जीना है। और ये एक जज्बा यही है कि ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। आगे क्या, आप हमसे बहुत आगे हैं ना, हमें शर्मिंदगी होती है अपने आप को देख के कि हम किस लेवल पे हैं। इंशाल्लाह हम आगे मिलजुल के सब काम करेंगे और आप हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे और एक ही प्लेटफार्म से चलेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को एडवांस ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया।